بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، ااتخذ من دونہ آلہہ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون انی اذا لفی ضلال مبین۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم 23ویں پارے کا خلاصہ ذکر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کا صحیح فہم عطا کرے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 23ویں پارے کے آغاز میں اس مرد صالح کا اللہ رب العالمین نے قول ذکر کیا ہے، جس کا پہلے ذکر 22ویں پارے کے اختتام پہ سورۃ یاسین میں ہو چکا ہے، کہ اس نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے، توحید کی دعوت دیتے ہوئے اس مرد صالح نے نہایت حکیمانہ اسلوب اختیار کیا کہ انہیں مخاطب کرنے کے بجائے اپنے آپ کو مخاطب کر لیا۔ وما لیا، مجھے کیا ہے، اس لیے کہ وہ کہیں میرے خلاف سازشیں شروع نہ کر دیں۔ تو کہا کیا، آخر مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور ان کی عبادت کروں جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ خود لوگوں نے انہیں بنایا ہے۔ تو ساتھ یہ بھی بتا دیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ اس نے ہمیں پیدا کر کے ذات چھوڑ دیا ہے، اب اس کا کوئی تعلق و واسطہ ہم سے نہیں رہا، بلکہ تم سب کو مرنے کے بعد اسی کے پاس واپس لے جایا جائے گا۔ بہرحال اس نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، تو میری بات سنو۔ یہاں آگے بات محذوف ہے جو مفہوم سے بالکل واضح ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ تو مطلب یہی ہے کہ لوگوں نے اسے شہید کر دیا، تو اعلان ہو گیا کہ تو جنت میں چلا جا۔ جب اسے یہ کہہ دیا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، پھر بھی دیکھیں اس کی خواہش کیا ہے۔ اس نے یہ اظہار کیا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے معزز لوگوں سے بنا دیا ہے۔ تو یہ ایک خیر خواہ سچے آدمی کی اللہ رب العالمین نے کیفیت ذکر کی ہے کہ وہ کس طرح لوگوں کے بارے میں خیر خواہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح اپنی امت کے بارے میں انتہائی خیر خواہ تھے اور خواہش رکھتے تھے کہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ایمان کو قبول کر لیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ اسی طرح اس پارے کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مختلف مناظر کا ذکر کیا ہے، اپنی قدرت کی بعض نشانیوں کا ذکر کیا ہے، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک مردہ زمین ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آباد کر دیتے ہیں اور اس سے پھر غلہ نکالتے ہیں، لوگ اسے کھاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کھجوروں کے، انگوروں کے کئی باغ بنا دیتے ہیں اور ان میں کئی چشمے پھاڑ نکالتے ہیں تاکہ لوگ پھل کھائیں۔ حالانکہ فرمایا وما عملت ایدیہم، حالانکہ اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ افلا یشکرون، یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہونے کے بعد ان لوگوں کو تو چاہیے کہ یہ اللہ کا شکریہ ادا کرے، لیکن یہ شکر کرنے کی بجائے کفر اور ناشکری پہ اترے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک رات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیسے دن نکالتے ہیں،
پھر سورج کو بطور نشانی ذکر کیا اور چاند کی مختلف منازل کا ذکر کیا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کشتیوں کا ذکر کیا کہ یہ کشتیاں جو ہیں تمہارے وزن کو اٹھاتی ہیں، تمہاری نسلوں کو اٹھاتی ہیں، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی کئی اور چیزیں بنائی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. یعنی ایک تو باہری بیڑے ہیں، یہ کشتیاں ہیں، اسی طرح اور بھی اس کی مثل کئی سواریاں ہیں، ہوائی جہاز بھی شامل ہے اور دیگر جو نئے سواریاں ہیں، اور اس کے اندر اونٹ بھی اور دیگر ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی. بہرحال یہ اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کو ذکر کرتے یہ بات کہی، وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں. آج کے بھی بعض لوگ کہتے ہیں نا فلاں ہمیں بچا لیتا ہے فلاں. اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ تو اللہ کا احسان ہے، وگرنہ اگر غرق کرنے پہ آئے اللہ تعالیٰ غرق کرے تو کوئی ان کی آواز کو بھی سننے والا نہ ہو، کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا بھی نہ ہو. الا رحمتا منا، یہ تو ہماری طرف سے رحمت ہے اور ایک وقت تک فائدہ ہے. بہرحال اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انفاق کا حکم دیا کہ جب ان کو انفاق کا کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کریں، تو کافر کہتے ہیں نُطْعِمُ مَن لَوْ یشاء اللہ اطعمہ، ہم ایسے لوگوں کو کھلائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود نہ کھلا لیتا. مقصد یہ ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرتے تھے، اتنی بے مقصد سی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ان کو دے دیتا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تو ہمیں بھی یہ کرنے کا جو ہے نا نہیں ضرورت اس کام کی کہ ہم ان پر خرچ کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی تعلیمات سے یہ چیزیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے کا حکم دیتے تھے، لوگوں کو ان چیزوں کی تلقین کرتے تھے. ہرقل کے دربار میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بتایا تھا، یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصلۃ والعفاف، کہ وہ ہمیں نماز، زکوٰۃ، صلہ رحمی اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں. تو یہ چیز بھی بہرحال اس میں موجود ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیسرے رکوع کے اندر قیامت کے برپا ہونے کی بات کی ہے کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو اچانک سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. تو یہ سور میں کتنی دفعہ پھونکا جائے گا اور 2 دفعہ پھونکنے کے درمیان کتنا عرصہ ہوگا، اس کی تفصیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف یعنی جگہوں پہ بیان کی ہے. پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ نمل آیہ نمبر 87 میں، اس کی تفسیر بھی دیکھ لی جائے اور اس کا ترجمہ بھی. بہرحال 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. پہلی مرتبہ سارے لوگ ختم ہو جائیں گے اور دوسری مرتبہ جب اس میں پھونکا جائے گا تو پھر فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سارے اٹھ کھڑے ہوں گے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگتے ہوں گے. پھر جب قبروں سے اٹھیں گے تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. انہیں اس وقت احساس ہوگا وہ مر چکے تھے اور اب زندہ کیے گئے ہیں، لیکن سمجھیں گے کہ ہم سوئے ہوئے تھے اور کسی نے ہمیں جگا دیا. گزری ہوئی لمبی مدت انہیں ایک لمحہ معلوم ہوگی. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی اس حسرت کو ذکر کرنے کے بعد یہ چیز ذکر فرماتے ہیں، ان کانت اللہ صیحۃ واحدہ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون. نہیں ہوگی مگر ایک ہی چیخ تو اچانک وہ سب ہمارے پاس حاضر کیے ہوئے ہوں گے. پھر اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ بدلہ دے گا. اگر کوئی ایمان والا ہوگا، تقوی اختیار کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا، اس میں نعمتوں سے وہ مستفید ہوگا، اس کے لیے سلامتی ہوگی. اور دوسری طرف یہ بھی حکم ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو الگ ہو جاؤ، آج متقی اور مجرم الگ الگ کر دیے جائیں گے. پھر بنو آدم سے یہ خطاب کیا جائے گا اور کہا جائے گا یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا، میں نے تمہیں یہ بات نہیں سمجھائی تھی، وصیت نہیں کی تھی کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا، اس کی عبادت نہ کرنا، وہ تو دشمن ہے تمہارا، میری عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے. تو اس نے تو بہت زیادہ قوموں کو، بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کر کے رکھ دیا. تم اس حوالے سے غور نہیں کرتے، کوئی سمجھتے نہیں ہو. پھر ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا. اور پھر ساتھ بتا دیا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے جو وہ کمایا کرتے تھے.
تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک صورت بیان کی کہ قیامت والے دن جب کوئی جھٹلائے گا اس وقت ان کے منہوں پہ مہر لگا کر ہاتھ اور پاؤں ان کو بلوایا جائے گا، مختلف اعضاء بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں ہاتھوں اور پاؤں کے بولنے اور شہادت دینے کا ذکر ہے، جبکہ دوسرے مقامات پر جسم کے دوسرے اعضاء کے بولنے کا بھی ذکر ہے، جیسا کہ حامیم السجدہ آیت نمبر 20 میں ہے، حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ اور اسی طرح سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کی شہادت دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت پر ایک سوال ہے کہ منہوں پر مہر کے باوجود زبانیں کیسے شہادت دیں گی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ مہر سے مراد یہ ہے کہ اس کی زبان پر اس کا اختیار ختم کر دیا جائے گا، اور زبان کو اپنی مرضی سے صحیح بات کہنے کا اختیار ہوگا، کہ زبان صرف وہی بات کہے جو صحیح ہے، اس طرح تو بولے گی، ویسے ناحق بات کہنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو جو دل چاہتا ہے نا انسان کہتا جاتا ہے، لیکن قیامت والے دن یہ سارے کام اس سے چھن جائیں گے، ایسا کام بھی نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوتھے رکوع کے اندر یہ بات ذکر کی ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کہ جسے ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اسے بناوٹ میں الٹا کر دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں ہے؟ انسان کی جوانی جوں جوں ڈھلتی ہے، بڑھاپا، کمزوری، ناتوانی آتی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ دوبارہ بچوں کی طرح کمزور اور ہر کام میں دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، بڑے عالی دماغ کے باوجود سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بطور مثال ایک ذکر کر کے کہا، یہ سمجھتے نہیں ہے، غور و خوض نہیں کرتے کہ جیسے یہ تبدیلی ہو رہی ہے اور بھی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر لوگوں کو مختلف انعامات کا یعنی اپنے انعامات کا ذکر کرنے کے بعد لوگوں کو سمجھایا ہے اور کہا کہ اپنے نطفے پہ غور کریں، اپنی تخلیق پہ غور کر لیں۔ آج وہ لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ کون ہمیں دوبارہ بنائے گا، کون ان بسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، جبکہ وہ خود اپنی تخلیق پہ غور کریں، ان کی پیدائش کیسے ہوئی تھی۔ تو ساتھ یہ بتا دیا، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کہ ان سے کہیے وہی ذات دوبارہ پیدا کر لے گی جو جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، تو وہ تخلیق کو بہترین طریقے سے جاننے والا ہے، کئی چیزیں بنانے والا ہے۔ اس کا حکم تو کیا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے نا تو یہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ اتنا یعنی بادشاہت کا، کامل بادشاہت کا مالک ہے، تو اس کے لیے یہ چیزیں بالکل بھی مشکل نہیں ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد 5ویں رکوع کا آغاز ہوا اور اس میں سورہ صافات کا آغاز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف قسمیں اٹھائیں اور ساتھ نزول قرآن کے حوالے سے بتایا کہ یہ پورے محفوظ طریقے سے آ رہا ہے، کسی قسم کا اس میں کوئی دخل نہیں ہو سکتا، کوئی شیطان اس میں اپنی بات نہیں ڈال سکتا۔ اگر کوئی یعنی کہ وہ بات سن کر دوڑنا چاہے، اسے کہ لے کے جانا چاہے، تو اسے ایک جلتا ہوا شعلہ لگتا ہے، اس کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ اٹھنے کی بات کی ہے اور کفار کے اس قول کو ذکر کیا، کہتے ہیں آئدہ کنہ وکنہ تراب، آئدہ متنا وکنہ ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، یہ کس طرح کی جادو والی بات ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری بن جائیں گی، تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ قیامت والے دن سب کو اٹھنا پڑے گا اور خود یہ دیکھ لیں گے، پھر ان کے لیے کوئی بھاگنے کا کوئی مقام نظر نہیں آئے گا۔ بلکہ 6 رکوع میں فرمایا کہ ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور روک کے کہا جائے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روکو ذرا، ابھی تو ان سے پوچھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ان سے سوال کرے گا، تو جو کفار ہوں گے وہ قیامت والے دن نقصان اٹھائیں گے، اور متکبرین اور شرک کرنے والے یہ سارے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ ہاں ساتھ یہ بھی بتا دیا الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کے مخلص بندے وہاں بچ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے مخلص بندوں کو جنت میں داخل کر دے گا، مختلف قسم کی نعمتیں عطا کرے گا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عظیم کامیابی سے سرفراز کرنا ہے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے ظالموں کا، کفار کا، مشرکین کا، تو اس کے حوالے سے بتایا کہ یہ زقوم کے درخت سے کھائیں گے، اور اسی طرح ان کے پیٹوں میں گرم پانی ڈالا جائے گا، جس کے ساتھ ان کی
اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7ویں رکوع کے اندر جناب نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کی نیکی کو ذکر کیا اور ان کو مخلص بندہ بتایا ہے، ان پر سلامتی بھیجی ہے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم پریشانی سے ان کو نجات عطا کی۔ جو ان کے نہ ماننے والے تھے، جو ان کے مخالف تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی توحید کے ساتھ محبت اور رب العالمین کی طرف دعوت کا ذکر ہے، اور اسی طرح انہوں نے جو بتوں کو مار گرایا تھا اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا۔ پھر لوگوں نے ان کے خلاف چالیں چلیں، ان کو ختم کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، جنہوں نے چالیں چلی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی ناکام کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب هب لي من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایک بردبار بیٹے کو ان کو خوشخبری سنائی۔ تو اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی وہ بات اور ان کا وہ قصہ مذکور ہے کہ جب ان سے ان کے والد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا ابا جان آپ کریں جو ایسے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ تو یہاں یہ یاد رکھیں، یہ واقعہ تو معروف ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا، اس کے بارے میں قرآن مجید کی یہاں آیات سے بھی استدلال ہوگا، کیونکہ اس قصے کو بیان کرنے کے بعد وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نبیًّا مِنَ الصَّالِحِینَ کا ذکر ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بھی خوشخبری عطا کی اور وہ نیک تھا۔ تو یہ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں، نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں جو بالکل سچے ہوتے ہیں۔ ہمارے خواب تو مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں نا، لیکن انبیاء جو خواب دیکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ثابت ہوا کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کس قدر مطیع تھے، کس قدر مطیع تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کے مطابق ایک طرف لٹا لیا۔ یہاں جبین لفظ بولا گیا ہے، ایک جبہہ ہوتا ہے، جبہہ کہتے ہیں پیشانی کو، اور جبین ہر انسان کی دو ہوتی ہیں، یعنی یہ ماتھے کے ساتھ دائیں جانب اور بائیں جانب جو حصے ہیں نا یہ جبین کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَلَّهُ لِلْجَبِين، انہوں نے ایک پیشانی کے بال ان کو ایک طرف جبین کے بال پہلو کے بال لٹا لیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں الٹا لٹایا تھا، الٹا نہیں بلکہ ایک طرف لٹایا تھا، اور اپنی طرف سے کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا ہے اور ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی آزمائش قرار دیا۔ بعض کو لوگ کہتے ہیں جی انبیاء غیب جانتے ہیں، دیکھیں کیسا غیب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اگر پتہ تھا تو یہ کیسے آزمائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی، ٹھیک ہے، لیکن اگر انبیاء جانتے ہیں تو پھر آزمائش نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کے جو نظریات خود ساختہ بنائے گئے ہیں نا کہ انبیاء غیب جانتے ہیں، وہ ہر چیز کو خود تصرف بھی رکھتے ہیں، ہر چیز کی معرفت بھی رکھتے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ رب العالمین جس چیز کا علم دے، جو چیز بتا دے، وہ بتانے کے بعد ان کو علم ہو جاتی ہے، اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ نہ بتائے انبیاء بھی نہیں جانتے۔ 8ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا، نبی الیاس کا ذکر کیا، الیاسین کا ذکر کیا، لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی دعوت اور ان کی اقوام کی حالت کو مختصراً ذکر کر دیا ہے۔ 9ویں رکوع کے اندر یونس علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کے وہ کشتی سے چھلانگ لگانے کا ذکر ہے اور مچھلی کے پیٹ میں جانے کا ذکر ہے۔ اور یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ بات بیان کی ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو وہ مچھلی کے پیٹ میں اٹھنے والے دن تک ہی رہتا۔ مطلب اس نے تسبیح بیان کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی بیان کی، یہ کلمات کہے جیسا کہ ہم پیچھے سورۃ انبیاء میں پڑھ کے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انہیں پھر نجات عطا کر دی اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھیں۔ اور اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کا رد کیا اور یہ بتایا کہ ان کے یہ گمراہ کن عقیدے ہیں، فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ساری ان چیزوں سے پاک ہے، ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتا دی کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، اور جو ان کے مخالف ہیں آخر کار یہ عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح 10ویں رکوع کے اندر سورۃ صاد کا آغاز ہوا، ایک الہ الوہیت کی یکتائی کا ذکر کیا ہے کہ الہ تمہارا ایک ہی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مختلف الہ، ان لوگوں کا رد کیا۔ اسی طرح 11ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کا
ذکر کیا ہے اور کہا اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا الایدی انہ اواب، کہ آپ صبر کریں اور ہمارے بندے داود کو یاد کریں کہ وہ بڑی ہمت والا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی معجزات کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ایک قصہ ذکر کیا کہ جب ان کے سامنے ایک معاملہ آیا تو اس معاملے کے حوالے سے کہ ایک آدمی نے کہا جی میرے پاس 99 دمبیاں ہیں، دوسرے نے کہا جی میری ایک ہے، تو یہ سینا داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو سینا داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ ڈر گئے۔ تو اس حوالے سے مختلف قسم کی باتیں ذکر کی جاتی ہیں جو عقل کے بھی خلاف ہیں، اور قرآن و سنت بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ بعض لوگ یہ جو اسرائیلی روایات ہیں یا موجودہ جو ہے تورات، ٹھیک ہے، جس کو بائبل بھی بولتے ہیں، کہ بائبل میں مختلف دیگر صحائف اور انجیلیں جو مقدس ہے اس کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ بہرحال اس میں تحریفات کی گئی ہیں اور سیدنا داؤد علیہ السلام کی گستاخیاں کر دی گئی ہیں اور مختلف الزامات دھرے گئے ہیں، جبکہ اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہاں ان کی تعریف بیان کی، یہاں عبد کہا کہ ہمارے بندے، اور اسی طرح یہ بتایا ذل ایدی وہ قوت والا تھا، اواب بول کے یہ بتایا کہ وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، یہ بھی بتایا کہ ہماری طرف سے پہاڑ ان کے ہمراہ مسخر تھے، صبح و شام تسبیح کرتے تھے۔ والطیر محشورا، جمع کیے ہوئے پرندے بھی ان کے ہمراہ تسبیح کے لیے مسخر تھے۔ وشددنا ملکا، ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی۔ وآتیناہ الحکمہ، ہم نے انہیں حکمت عطا کی۔ وفصل الخطاب، یہ بھی فیصلہ کن گفتگو عطا کی۔ اس کے بعد یہ واقعہ ذکر فرمایا جس کے بعد پہلے دنیا میں انہوں نے عطا ہونے والا مقام ذکر فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ بتایا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، کہ بلا شبہ اس کے لیے ہمارے پاس یقیناً بڑا قرب ہے اور حسن مآب، کہ اچھا ٹھکانہ بھی ہے۔ ان اوصاف سے ظاہر ہے کہ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت مقرب اور محبوب پیغمبر تھے، اور ایسی تمام روایات ان پر صریح بہتان اور ظلم ہے جن سے وہ ایک عام شریف آدمی سے بھی فروتر نظر آتے ہیں۔ تو حقیقت میں کیا ہوا کہ داؤد علیہ السلام کے پاس 2 آدمی آئے تھے، تو انہوں نے آگے اپنی بات ذکر کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا یہ قول ذکر کیا کہ وہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے آ کے بات کی کہ یہ ہمارا معاملہ ہے، آپ اس کے بارے میں فیصلہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 جھگڑنے والوں کے لیے آسانی پیدا فرمائی کہ دروازے بند ہونے اور پہرہ داروں کی موجودگی کے باوجود وہ دیوار پھاند کر ان کے بعد خانے میں داخل ہو گئے، اور ان میں سے ایک نے اپنا قصہ سنایا اور وہ ظلم بیان کیا جو اس کے بھائی نے اس پر کیا تھا، کہ کس طرح وہ بہت دولت مند اور 99 دمبیوں کا مالک ہونے کے باوجود اپنے فقیر بھائی سے جو صرف 1 دمبی کا مالک ہے، اس کی واحد ملکیت بھی بہت سختی کے ساتھ اپنے سپرد کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے ان کے اس طرح آنے پر پہلے تو گھبرائے، مگر جب حقیقت حال معلوم ہوئی تو نہ ان سے ناراض ہوئے اور نہ ہی انہیں پھر آنے کی تاریخ دی، بلکہ ان کا مقدمہ سن کر فوراً فیصلہ فرما دیا۔ ساتھ ہی سمجھ گئے کہ عبادت والے دن بھی لوگوں کے درمیان جھگڑے اور ایک دوسرے پر ظلم ہوتے ہیں، مگر ان کے عبادت میں مصروف ہونے کی وجہ سے مظلوم ان کے پاس فریاد لے کر نہیں پہنچ سکتے، حالانکہ لوگوں کے درمیان صلح اور مظلوم کی مدد عبادت خانے کی خلوت سے افضل ہے۔ اور انہیں یقین ہو گیا کہ ان لوگوں کے اس طرح آنے سے اللہ تعالیٰ نے میری آزمائش کی ہے، اور یہ بات سمجھتا ہوں یا نہیں کہ یعنی اس طرح کی عبادت میں مصروفیت نہیں ہونی چاہیے کہ مظلوم کو عدالت تک رسائی نہ ہو سکے، اس لیے انہوں نے اپنی اس کوتاہی پر اپنے رب سے معافی مانگی اور اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے معاف کر دیا۔ اس کے علاوہ بعض مفسرین نے جو اسرائیلی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہانیاں ذکر کی ہیں، تو وہ خود ساختہ ہیں۔ یہ بائبل کے اندر بھی جو عہد نامہ قدیم ہے اس میں بھی داؤد علیہ السلام پر جو ہے مختلف قسم کے الزامات دھرے گئے ہیں، اور ایک ان میں سے نعوذ باللہ یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ ایک خاتون کو انہوں نے نہاتا ہوا دیکھ لیا تو اٹھوا لیا اور ان سے ہم بستر ہو گئے نعوذ باللہ، جس سے وہ حاملہ ہوئی، اور اس کے بعد اس کے خامند کو انہوں نے جنگ میں بھیج کے مروا دیا۔ تو یہ میں نے جب حوالے پڑھے تھے، یقین جانے کہ دلی تکلیف اتنی ہوئی کہ یہ بائبل ہے
اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، چونکہ اس میں تحریف ہو چکی ہے، اس لیے ہم ایسی ساری چیزوں سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا، اور قرآن مجید کا یہ مقام بتاتا ہے، جیسا کہ 10 سے زیادہ فضائل اسی رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذکر کیے ہیں۔ بہرحال ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انبیاء کا ادب اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح 12ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا اور کہا داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان بھی عطا کیا، بہت اچھا بندہ تھا، انہ اواب، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اذ اورد علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب اس کے سامنے دن کے پچھلے پہر اصیل تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، تو اس نے کہا بے شک میں نے اس مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے دوست رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ پردے میں چھپ گئے۔ یا بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ان کی کونچیں کاٹ دی، ان کی ٹانگیں کاٹ دی، ان کو قتل کروانے کا حکم دیا، حالانکہ ان ساری چیزوں کی طرف پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سمپل سی بات ہے، بنیادی ایک بات سمجھ لیں کہ اگر انسان گھوڑا اس لیے رکھ رہا ہے، گھوڑوں کی دوڑ لگواتا ہے، ان کے جسم پر محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے، کس مقصد کے لیے؟ کہ دونوں کام جہاد کا حصہ ہیں، یعنی کہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو تیاری کروا رہا ہوں یہ اس لیے کہ جہاد میں شامل ہوں گے، اور اس سے محبت بھی اس لیے کر رہا ہوں، تو یہ دونوں چیزیں تو ایک اجر اور ثواب کا باعث ہیں۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں کہ انہوں نے ان کی نماز اثر رہ گئی اور اس طرح انہوں نے قتل کروا دیا، تو یہ بھی بے بنیاد باتیں ہیں۔ اس طرح کی بات قرآن و سنت میں جب نہیں بیان کی گئی تو ایسی چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح جو مفسر راضی ہیں انہوں نے بھی، اور خصوصاً امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑوں کو کاٹنے والی تفسیر کی سخت تردید کی ہے، جو درست بات ہے وہ ابھی ذکر کر دی گئی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں ذکر کیا اور کہا، انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ مجھے معاف کر دے، وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اور ایسی بادشاہت عطا کر دے جو میرے بعد کسی کے لیے ممکن نہ ہو، کسی کے لائق نہ ہو، کیونکہ تو عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، اور جو شیطان تھے جن قسم کے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے مسخر کر دیا، ان کے متحد کر دیا۔ وہ انتہائی ماہر معمار بھی تھے اور ماہر غوطہ خور بھی تھے، وہ کہ نیچے غوطہ لگا کے وہ مختلف قسم کی چیزیں برآمد کر دیتے تھے، اور اسی طرح کچھ اوروں کو بھی تابع کر دیا جو بیڑیوں میں اکٹھے جکڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ فرمایا فامنن او امسک بغیر حساب، سو احسان کر یا روک کے رکھ کسی حساب کے بغیر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 12 نعمت ذکر کی، اور 13ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام اور ان کی بیماری کا ذکر کیا، اور وہ یہ بھی بتایا کہ وہ بیماری کے باوجود کس قدر صبر کرنے والے تھے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کا، اور اسماعیل، یسع، ذوالکفل، مختلف انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھا قرار دیا اور ان کے لیے جنت کا ٹھکانہ ذکر کیا ہے، اور ساتھ متقین کا اللہ تعالیٰ نے بدلہ عطا کیا کہ جنت کی صورت میں ملے گا ان کو بدلہ، اور جہاں تک معاملہ ہے ظالموں کا تو ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، وہ قیامت کے دن وہاں جائیں گے تو ان کا برا استقبال ہوگا، اور آخر کار ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ 14ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنیادی طور پہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، پھر فرشتوں کو جو سجدے کا حکم تھا، خصوصاً اس کے ساتھ ساتھ ابلیس کو جو حکم تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا تھا، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ اس حوالے سے سجدہ کرنے سے کس نے روکا ہے تجھے؟ حالانکہ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، میں نے تجھے حکم دیا، لیکن آخر کار اس نے جب انکار کیا تو اس کو جہنم کا ٹھکانہ یعنی عطا کر دیا گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ اس نے قسم اٹھا کے کہا فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، میں تیرے ساتھ اور جو بھی تیرے پیروی کرنے والے ہوں گے ان کے ساتھ جہنم کو بھر دوں گا۔ اسی طرح 15ویں رکوع میں سورۃ زمر کا آغاز ہوا۔ آغاز میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین کے حوالے سے بات کی کہ وہ بتوں کو وسیلے کے طور پہ پیش کرتے تھے اور کہتے تھے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی،
جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، اوروں کو معبود بناتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں جی ہم تو اس لیے کرتے ہیں یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں۔ دیکھیں مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم یہ جو بابے ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، دیکھیں جو مورتیاں تھیں وہ بھی تو کسی شخصیت کی تھی نا، اصل میں بنیادی طور پہ ان کے ذہن میں بھی کوئی شخصیت ہوتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا یہ عقیدہ بیان کرنے کے بعد رد کیا ہے اور ان کے معبودان باطلہ کا رد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی جو تخلیق کی اشیاء ہیں ان کا ذکر کیا، پھر یہ بتایا کہ اس ساری چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہیں تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا تم شکر کرو، جبکہ تمہاری ناشکری بڑھتی ہے۔ یاد رکھو اگر تو شکر کرو گے یرضہ لکم، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے، لیکن ولا یرضیٰ لعبادہ الکفر، یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ ناشکری کو، کفر کو پسند نہیں کرتا۔ ایسا آدمی جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا ہے، قیام کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، رحمت کی امید رکھتا ہے، ایک طرف وہ آدمی ہے اور دوسری طرف جو ہے اپنی منمانی کرنے والا، یہ برابر نہیں ہے۔ جاننے والے اور جو انجان ہے یہ بھی برابر نہیں ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، کہا ان چیزوں سے نصیحت وہ لوگ پکڑتے ہیں جو عقلوں والے ہیں۔ اسی طرح 16 رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا، ہجرت کا حکم دیا ایمان والوں کو، اور ساتھ بتایا وارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، باقی مشکلات آتی ہیں ان پر صبر کرنا چاہیے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ساتھ بتایا کہ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے جو ہے اجر عطا کرے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اپنے جو ہدایت یافتہ بندوں کا ذکر کیا اور بتایا یہ عقل والے ہیں، کون ہیں؟ ان کو سب سے پہلے تو بشارت سنائی، فبشر عباد، میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو اچھی بات سنتے ہیں پھر جو ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت دی ہے اور یہ خالص عقلوں والے ہیں، یعنی ان کی عقلیں بالکل صحیح ہیں۔ اور 17 نمبر رکوع میں، یعنی اس بارے کے آخری رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیا ہے، جس کو شرح صدر عطا کی، تو یہ رب کی طرف سے ایک نور پر ہے۔ تو ایسے لوگ جن کے دل سخت ہیں اللہ کے ذکر سے، وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنے والے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے جب کتاب کو نازل کیا تو ایسے افراد بھی موجود تھے یا ایسے لوگ بھی موجود ہیں اس دنیا میں کہ جن کی چمڑیاں جو ہیں وہ کانپ جاتی ہیں، ان کے وجود پہ ایک رقت طاری ہوتی ہے، یخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، یہ قرآن کی آیات سن کر ان کے دل اور ان کے جسم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاتے ہیں، نرمی والے بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے جنت حاصل کریں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں مختلف ذکر کی ہیں، اس لیے لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ غور و خوض کریں۔ اختتام پہ فرما دیا انک میت و انہم میتون، اے پیغمبر آپ نے بھی فوت ہونا ہے اور یہ سارے بھی فوت ہو جائیں گے۔ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، پھر قیامت کے دن تم اپنے رب کے سامنے باہمی جھگڑا پیش کرو گے، سارے معاملے اللہ کے سامنے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے تمام معاملات میں۔ بہرحال یہاں 23ویں بارے کا خلاصہ ختم ہوا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق بات سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔